ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواہ البخاری و مسلم۔ معزز سامعین اکرام، بدعت ایک تحقیق جائزہ کا موضوع ہے۔ آج بدعت کو جاننا کیوں ضروری ہے یا اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح شرک کو جاننا ضروری ہے اسی طرح توحید کو جاننا ضروری ہے۔ توحید جس طرح جاننا ضروری ہے اسی طرح شرک کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ شرک کو نہیں جانیں گے آپ توحید کو نہیں جان سکتے۔ اسی طرح جب تک آپ بدعت کو نہیں جانیں گے آپ سنت کو نہیں جان سکتے۔ آپ بدعت کو جانے بغیر سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے توحید کو جاننا بھی جس طرح ضروری ہے شرک کو بھی جاننا ضروری ہے، اسی طرح سنت کو جس طرح جاننا ضروری ہے اسی طرح بدعت کو جاننا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر کسی بھی چیز کو آپ مکمل طور پر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہم حدیث کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں نے صرف قرآن کو پکڑا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ ان کو اہل القرآن یا قرآنیین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ آئے جو کہنے لگے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، بس حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح برباد ہو گئے۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے صرف اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو اقرار کیا لیکن اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، یہ لوگ اسی طرح برباد ہو گئے۔ تو دین اسلام کو اگر مکمل جاننا ہے تو توحید کے ساتھ شرک کو، سنت کے ساتھ بدعت کو جاننا ضروری ہے۔ بدعت ایک خطرناک گناہ ہے۔ دنیا میں دو ایسے گناہ ہیں جو انسان کا دنیا میں بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان کرے گا۔ شرک اور بدعت دو ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دنیا تو کیا آخرت میں اس کا نقصان کرتا ہے۔ شرک کا دنیا میں نقصان کیا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے نیک عمل وہ سب کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ آخرت میں شرک کا نقصان کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جنت اس کے لیے حرام، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو شرک کا دنیا میں نقصان کہ انسان کا نیک عمل برباد کر دیتا ہے شرک، آخرت میں نقصان کیا کرے گا؟ اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ بدعت کا دنیا میں نقصان کیا ہے کہ جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے حدیث آگے بیان کریں گے، بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، صحیح روایت ہے۔ تو بدعات کا یہ نقصان دنیا میں کیا ہے، جب تک انسان بدعت کرتا ہے اس کا نیک عمل اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا ہے۔ اور بدعت کا آخرت میں نقصان کیا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ بولو فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے، ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ شرک و بدعت دو ایسے گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اسی لیے ان دو گناہوں کو جاننا سمجھنا کتنا خطرناک ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے بدعت کی طرف چلتے ہیں۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو انسان اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، لیکن وہ طریقہ، وہ عمل یا تو سنت کے خلاف ہے، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، یا تو اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، نہ وہ طریقہ اللہ کے رسول سے موجود ہے نہ صحابہ اکرام سے موجود ہے۔ بدعت کا ایک کانسیپٹ یاد رکھیے، بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں بدعت سے مراد ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس کی دلیل نہ قرآن سے ہو نہ سنت سے ہو، جو طریقہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، یہ ہے بدعت۔ اب بدعت کی تعریف سے اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ جو عبادت نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ جیسے مائک ہے، اللہ کے رسول کے دور میں تو نہیں تھا، صحابہ اکرام نے بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ پنکھا، یہ فین، یہ موبائل، یہ موٹر سائیکل، یہ بس، یہ ٹرین، یہ فلائٹ، کیا یہ بدعت ہے؟ لغت کے اعتبار سے بدعت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیز ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ کیا بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، دین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی پنکھا چلاتا ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے پنکھا چلاتا ہے، کوئی پنکھا چلاتا ہے ثواب کی نیت سے پنکھا چلاتا ہے۔ اس فرق کو ذرا سمجھیے کہ بدعت اصل میں ہے کیا۔ جو عبادت انسان اللہ کی رضامندی کے لیے ثواب کی نیت سے کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور وہ عبادت وہ طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے، اور نہ ہی اللہ کے رسول کے طریقہ اور صحابہ کے طریقے سے، یہ ہے بدعت۔ تو گویا کہ دین کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی نئی چیز ہے وہ بدعت نہیں ہے، وہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ لغت کے اعتبار سے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ بدعت نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ کسی بھی عمل کو سنت اور بدعت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہونا ضروری ہے۔ ان کو ذرا آپ باریک بینی کے ساتھ سمجھیے کہ ایک ہی عمل کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی بدعت ہوتا ہے، کب کس طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل سنت کب ہوتا ہے اور بدعت کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز سبب۔ جب کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، جس سبب، جس نیت کے ساتھ، جس وجہ، جس ریزن کے ساتھ کرتا ہے، اگر وہ سبب شریعت کے موافق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ جیسے تہجد پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے یا سنت؟ سنت ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں رات میں شب معراج کے نام سے تہجد پڑھنا، عبادت کرنا، نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے بدعت؟ بدعت کیوں ہے؟ تہجد پڑھنا تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لیکن معراج کے نام سے رجب کے مہینے میں وہ خاص عبادت جو نہ اللہ کے رسول نے کیا، جس کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، تو کیا ہے؟ جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تہجد، وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ شریعت کے موافق کیا، آپ اپنے حساب سے پڑھیے، نارملی جو تہجد پڑھیے، لیکن اس کو کسی رات کے ساتھ آپ خاص کر رہے ہیں،
کسی دن کے ساتھ آپ خاص کر رہے ہیں اور ایسی چیز کے ساتھ خاص کر رہے ہیں, ایسی نیت کے ساتھ خاص کر رہے ہیں جو نیت جو خاص اللہ کے رسول نے صحابہ نے نہ کیا ہو. تو سبب, جس سبب کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ سبب شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے. نمبر 2, جنس, جس چیز کو آپ کر رہے ہیں وہ جنس وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ ہاں, ہرن ڈیئر, اس کی اگر کوئی قربانی کرتا ہے عید الاضحیٰ میں, اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ بولو, کیوں نہیں ہوگی؟ وہ بھی حلال جانور ہے کہ نہیں؟ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو فرق ہے. حلال ہونا قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حلال تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہیمۃ الانعام. اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے کہ بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے. ہر حلال چیز کو آپ قربانی نہیں کر سکتے. بہیمۃ الانعام میں کیا کیا ہے؟ اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, بھیڑ ہے. یہ 4 جانور قربانی کر سکتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, جس کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا, جسے اللہ کے رسول نے اپنے طریقے سے کیا اور اسی طریقے کو اپنا کر صحابہ کرام نے کیا. لہذا آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی کرتا ہے تو بدعت ہے. اسی لیے علماء تو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے تاکہ وہ سنت کے خلاف نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم کے دور میں بھینس پایا نہیں جاتا تھا, پایا جاتا تھا تبھی تو ذکر آیا, لیکن علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. قربانی اور عقیقہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. قربانی آپ جن 4 جانوروں کی کر سکتے ہیں, عقیقہ میں آپ وہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی دلیل قرآن سے نہیں ہے, حدیث سے نہیں ہے, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا. سیدھی سی بات ہے. اہل سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے. اہل بدعت کہے گا ہمارے باپ دادا نے کیا, ہمارے بزرگ نے کیا, فلاں نے کہا, فلاں نے کیا. اور اہل سنت کیا کہے گا؟ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, ہم نہیں کر سکتے. وہی تو شریعت ہے ہمارے لیے. ایک بندہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ اس نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کیا, 6 7 8 سال گزر گئے, عقیقہ نہیں ہوا. اب عقیقہ کرنا چاہ رہا 4 بچوں کی طرف سے ایک گائے, پھر اس گائے میں 4 بچوں کو شریک تو کر رہے ہیں, ساتھ میں اللہ کے رسول کو بھی شریک کر رہے ہیں. بتائیے کہ قربانی 4 یہ عقیقہ 4 بچوں کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی ہے. میں نے کہا حرام ہے, یہ بدعت ہے. کہا کہ نہیں, ہمارے عالم سے میں نے پوچھا, ہمارے عالم نے فتویٰ دیا. میں نے کہا غلط فتویٰ دیا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول نے اپنا عقیقہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو پھر ان کی طرف سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس آدمی کا عقیقہ ہو گیا اس کی طرف سے عقیقہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بندہ سمجھ گیا. یہ فرق ہے کہ جن جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں وہ عقیقہ میں نہیں کر سکتے. عقیقہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ عقیقہ کن جانوروں سے کر سکتے ہیں بولیے؟ بکرا, بکری, بھیڑ. یہ اونٹ سے بھی نہیں کر سکتے, گائے بھی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے قربانی کر سکتے تو عقیقہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. ہم اپنی طرف سے کریں گے بھٹک جائیں گے, ہم شریعت نہیں ہے. آگے چلیے, بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ موضوع کتنا عام ہے. آگے سنتے جائیے, غور کرتے جائیے. تو جنس, شریعت نے جو جنس مقرر کیا, جس لیے جو جانور جس کے لیے شریعت نے مقرر کیا اسی طرح کرنا پڑے گا. قربانی کو آپ عقیقہ میں ملائیں گے, عقیقہ کا جانور قربانی میں ملائیں گے, یا حلال جانور آپ عقیقہ میں یا قربانی میں ملائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے. ہرن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے, یا ہرن سے آپ عقیقہ نہیں کر سکتے. آگے سنیے, مقدار, شریعت نے جو مقدار مقرر کیا ہو اس سے اگر آپ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے. جیسے کتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں؟ اگر 6 وقت کی نماز ہم پڑھیں تو جائز ہے کہ نہیں؟ 6 وقت کی نماز اگر ہم پڑھیں نہ دن میں
اور ایک نماز کو ہم اضافہ کریں بڑھا لیں تو یہ حلال ہے حرام، بدعت ہے سنت؟ کیوں نماز پڑھنا حرام ہے کیا؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے ارے نماز پڑھنا حرام ہے کیا، ایک نماز ہم زیادہ کر لیں گے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ شریعت نے جو مقدار مقرر کیا اب اس میں کم بھی نہیں کر سکتے زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ فجر کی فرض نماز کتنی رکعت ہیں؟ 3 رکعت پڑھ سکتے کہ نہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن و سنت میں نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہم اپنے حساب سے کریں گے پڑھ جائیں گے بس۔ آگے سنیے کیفیت، شریعت نے جو کیفیت مقدر کی ہو اس کیفیت کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کیفیت کنڈیشن بنا لیں تو یہ بدعت ہے۔ شریعت نے جو کیفیت مقرر کی ہے اسی کیفیت کے ساتھ آپ کریں گے تو سنت ہے، اس کیفیت کو آپ بدل دیں گے تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دعوت و تبلیغ کرنا شریعت میں جائز ہے، شریعت حکم دیتا ہے کہ تبلیغ کرو دعوت دو، لیکن لوگوں نے اس کی ایک الگ کیفیت بنا لی ہے، 1 چلہ ہونا، 2 چلہ ہونا، 40 دن ہونا، 3 دن ہونا، کیفیت کو لوگوں نے بدل دیا۔ اس لیے کیا ہے؟ تبلیغ کرو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے میں کبھی ممانعت نہیں کی بلکہ ترغیب دی، تبلیغ کرو، لوگوں تک دین کی بات پہنچاؤ، لیکن اس کیفیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اس کو آپ اپنی کیفیت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ وضو میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ہاتھ دھلنا ہے نا، برابر ہے؟ ہاتھ کے بعد کلی، پھر اس کے بعد چہرہ، لاسٹ میں کیا ہے؟ پیر، برابر ہے؟ وضو اسی طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کا طریقہ اپنے حساب سے کرے، سب سے پہلے پیر دھلے اس کے بعد ہاتھ چہرہ دھلے، اس کا وضو ہوگا کہ نہیں؟ اس کا وضو سنت ہوگا یا بدعت؟ یہی تو فرق ہے۔ آپ پہلے ہاتھ دھلو، کلی کرو، چہرہ دھلو، جو طریقہ جو کیفیت اللہ کے رسول نے بتائی اسی حساب سے۔ اس میں سے اگر آپ نے ایک کو دوسرے کے آگے ایک دوسرے کے پیچھے کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت۔ یہ ہے فرق۔ آگے سنیے، وقت، شریعت نے جو وقت جس کے ساتھ مقرر کیا ہو آپ کو اسی حساب سے کرنا پڑے گا، اس وقت کو چھوڑ کر کے آپ اپنے وقت اپنے حساب سے نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کا جو وقت ہے، ہر نماز کا جو وقت ہے وہی ہے، آپ عشاء کی نماز کو ظہر کے وقت لے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ شریعت کے مطابق جو وقت شریعت نے مقرر کیا آپ کو اسی سب سے پڑھنا پڑے گا۔ جمع بین الصلاتین کی بات وہ الگ ہے، مسافر کی نماز الگ ہے، لیکن فجر کا جو وقت ہے آپ اس کو ظہر کے وقت پڑھیں گے نہیں، فجر کا وقت نہیں، ہم اس نماز کو لے کر کے ظہر کے وقت پڑھیں گے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال قربانی ہے۔ قربانی کب کرنا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہے نا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں چاند نکل آیا، چاند نکلا، ہم قربانی شروع کر دیں گے، عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ سے اگر کوئی شخص قربانی کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سنت ہے یا بدعت؟ بولیے۔ اچھا 1 تاریخ تو چھوڑیے، عید الاضحیٰ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اگر قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں؟ ایک صحابی نے کیا تھا نا، اپنے گاؤں کے غریبوں کو گوشت کھلا کر کے عیدگاہ لے جانے کی نیت سے قربانی کیا۔ نماز ختم، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں نے اپنے گاؤں کے یتیم لوگوں کو جو بھوکے رہتے کھانے کا انتظام نہیں ہے، میں نے قربانی کیا، قربانی کا گوشت کھلایا اور کھلا کر کے میں عیدگاہ میں ساتھ میں نماز پڑھی، تو ان کی نیت اچھی تھی یا بری؟ بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، اگر قربانی کرنی ہے دوسری قربانی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی وہ قبول نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی کرنی ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرے۔ سمجھ میں آیا؟ قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ ایام تشریق ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی شام تک، مغرب تک کر سکتے ہیں۔ 14 تاریخ کو اگر کوئی کرے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہو جس چیز کا
آپ اسی وقت میں کیجئے تو سنت ہے، اس کے بغیر کریں گے تو بدعت ہے، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ جگہ شریعت نے جو جگہ مقرر کیا جس چیز کے لیے، آپ اس چیز کو وہیں پر کیجئے، اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ کریں گے تو سنت نہیں بلکہ وہ بدعت ہو جائے گی۔ جیسے اعتکاف کہاں کرنا سنت ہے؟ بولو، مسجد میں۔ مسجد کے بغیر آپ دوسری جگہ اعتکاف کریں گے تو کیا ہے؟ کیا بولو؟ سنت ہے، بدعت؟ بدعت کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ سنت یہ ثابت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا کہ سنت اور بدعت کب ہوتا ہے؟ اب آگے سنیے، بدعت کا خلاصہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ قول و عمل جو سنت کے خلاف ہو بدعت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے لیکن شریعت سے وہ ثابت نہ ہو بلکہ شریعت اس کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے۔ ہر وہ عقیدہ جس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ ہر وہ عبادت بدعت ہے جسے شریعت نے مطلق رکھا ہو، خاص نہیں کیا ہو کسی دن رات کے ساتھ، اس چیز کو لوگوں نے دن رات کے ساتھ خاص کر دیا ہو، عبادت بدعت ہے۔ یہ فارمولا کہ ایک سنت کب بدعت ہوتی ہے، ایک عبادت کب سنت اور کب بدعت ہوتی ہے۔ اب بدعت کی مذمت قرآن کی روشنی میں سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کہ آج کے دن، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، سن 8 ہجری میں، سن حجۃ الوداع، ایوہ نام، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اور دین اسلام تمہارے لیے میں راضی کر دیا، راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے شریعت کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، اس میں کمی و بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مان لیجئے یہ دیوال ہے، یہ مکمل ہے نا؟ یہ کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ اس میں اگر شخص کوئی کمپلیٹ کرنا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو توڑنا پڑے گا۔ سیم شریعت مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی بھی کمی و بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو سنت کو وہاں سے نکالنا پڑے گا، پھر بدعت کو داخل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ دین کو تمہارے لیے ہم نے مکمل کر دیا۔ آگے سنیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے جو قرآن و سنت نازل کر دیا گیا اسے چھوڑ کر کے کسی ولی کی، کسی پیر و مرشد کی اتباع نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ نے کہا کہ انہیں چھوڑ کر کے کسی ولی، کسی مرشد، کسی پیر کی اتباع نہ کرو تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ آگے سنیے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، اللہ رب العالمین کے فرمانے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں تھے بلکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور خاتم النبیین، نبیوں کو، نبوت کو ختم کرنے والے تھے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے، روکے، اس سے رک جاؤ۔ جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے اس سے ہٹ جاؤ، رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ایمان والو، اطاعت کرو تو صرف اللہ کی، اطاعت کرو تو صرف اس کے رسول کی اور اپنے امیر کی، اور سنو اگر اختلاف ہو جائے دین کے معاملے میں تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو کہ اس کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ تمہارے سارے اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، قرآن و سنت میں ہے۔ جب بھی اختلاف ہو تو قرآن دوڑاؤ، حدیث میں دوڑاؤ، حدیث پر نظر دوڑاؤ تو تمہارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنی اختلافات کو قرآن و سنت کے ذریعے ختم کرو۔ اب آئیے بدعت کی مذمت سنت سے، سنت رسول سے۔ بخاری کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی سی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں نہیں ہے فهو رد، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی بھی شخص اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ آپ کا عمل ہمارا عمل بڑا نہیں ہے بلکہ وہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ بڑی چیز ہے۔ آپ کا عمل اور ہمارا عمل اس وقت بڑا ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو، ورنہ وہ کیا ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ آگے سنیے صحابہ اکرام بدعت سے کس طرح بغض اور نفرت کیا کرتے تھے اور بدعت سے کس طرح دور رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کتاب و سنت کے حریص تھے اور ہمیشہ بدعت سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سنیے، دھیان سے سنیے، سوئیے مت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر کیے گئے، خلیفہ ہوئے، تو آپ نے لوگوں کو بلا کر کے کہا لوگوں جب تک میں سنت کے مطابق عمل کروں تو میری اتباع کرو، اگر میں سنت سے ہٹ گیا تو میری اتباع نہ کرو، اور سنو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں گا، میں متبع سنت ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، میں کبھی بھی بدعت نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی بدعت مجھ سے سرزد ہو جائے تو میری اطاعت مت کرو، میرے کہنا نہ مانو، میری اتباع نہ کرو۔ جب تک میں سنت کے مطابق عمل کروں تو میں حکم دوں تو عمل کرو، میری بات مانو، اگر میں سنت سے ہٹ گیا، بدعت میں مطلع ہو گیا تو میری اتباع نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنت کی اتباع کرو، بدعت کا کام نہ کرو، بدعت سے دور رہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور استقامت لازم پکڑ لو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بدعت پر اتباع نہ کرو، بدعت پر نہ چلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ یہ ساری روایتیں سنن دارمی کے اندر موجود ہے، ساری روایتیں صحیح ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو عمل عبادت نہ کیا لوگوں تم اسے نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ صحابہ کرام نے عبادت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی ہے جسے تم کرو، یعنی صحابہ کرام نے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا، اور صحابہ کرام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ تم ان کے خلاف جا کر کے عمل کرو اور اللہ قبول کرنے وہ مردود ہے۔ بدعت دنیا کے اندر کس طرح پھیلی اور کس طرح رائج ہوئی، اس کے اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ حکمرانوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعت پھیلی۔ حکمرانوں نے، امیروں نے، بادشاہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو بچانے کے لیے لوگوں کو سنت کے خلاف حکم دیا، اور لوگوں نے عمل کیا اور کہا کہ کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ حکمرانوں کی وجہ سے خلافت عباسیہ کے اندر دیکھیے کتنی بدعتیں ان حکمرانوں کی وجہ سے رائج ہوئی۔
صرف اپنی کرسی کے لیے، اپنی خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کہا ایسا کرو ایسا کرو، جس نے جس طرح کہا اور ان کے وہاں علماء نے جس طرح حکم دیا کہا کرو، کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اور حکومت نے، حکمرانوں نے سپورٹ کیا، تو حکمرانوں نے دنیا کے اندر اپنی کرسی کے لیے بدعت کو رائج کیا. علم کے بغیر فتویٰ، علماء نے، بہت سارے لوگوں نے علم کے بغیر فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعت پھیلی. ایسے لوگوں کو فتویٰ کے جگہ پر بٹھا کے رکھا جو عالم دین نہیں تھے. آج بھی دیکھیے ایک بندہ 3 چلہ لگا لیتا ہے اور امیر بن جاتا ہے اور فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے. نہ شریعت کا علم، نہ اصول کا علم، نہ عقیدے کا علم، اور ان کے نصاب میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. علم کے بغیر فتویٰ دینا، دین کی باتیں کرنا بہت بڑی گمراہی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. 2 کتاب پڑھ لیے اور اپنے آپ کو عالم دین، داعی دین. علم کے بغیر فتویٰ دینے کی وجہ سے یہ شریعت لوگوں نے بگاڑ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، ابو داؤد کی روایت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتى بغیر علم كان اسمه على من افتى. بغیر علم کے جو فتویٰ دے اور وہ غلط فتویٰ دے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کے اوپر ہوگا. مفتی اگر فتویٰ دے بغیر علم کے اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ مفتی کو ہوگا. دنیا میں کتنے ایسے مفتی ہیں علم نہیں ہے فتویٰ دے رہے. علماء کا تساہل، کاہلی کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعت پھیلی. علماء نے لوگوں کی خاطرداری کے لیے، لوگوں کی محبت پانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بدعت کو رائج کیا. اور جب پوچھا کہ کرے ٹھیک ہے کیجئے، معلوم تھا کہ بدعت ہے، لیکن اپنی محبت کمانے کے لیے، پیسے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے بدعت کرنے کی اجازت دی. ایسے علماء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت حدیث کے راوی ابو ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. اگر کسی عالم دین سے دین کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کو اس کے بارے میں علم تھا پھر بھی اس نے چھپایا اور حقیقت کو چھپایا، حقیقت کو نہیں بتایا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجم یوم القیامت بلجام من النار. جہنم کی لگام اسے پہنایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. کتنے ایسے علماء ہیں جن کو معلوم ہے کہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنی کرسی کے لیے، صرف اپنی امامت کے لیے، صرف اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بتاتے ہیں. بس حق معلوم ہے کہ بدعت ہے، حرام ہے، پھر بھی نہیں بتاتے ہیں. ایسے علماء کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایسے علماء کو جہنم کی لگام پہنا کر کے گھسیٹا جائے گا انہیں جہنم کی طرف. اللہ اکبر. اللہ بچائے ہمیں. سنت سے جہالت کی وجہ سے بدعت دنیا کے اندر پھیلی. اسی طرح لوگوں نے بدعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا بدعت حسنہ، بدعت سیئہ ہے. اسی کی وجہ سے بدعت حسنہ کے نام سے دنیا کے اندر بدعت پھیلی، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا؟ جہنم ہے. بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. بدعت کے برے اثرات کیا ہے؟ اب آگے سنیے. جب بندہ بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے. جب بندہ بدعت کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. جب بندہ بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. کتنی بڑی بدبختی. جب تک بندہ بدعت کرتا ہے اللہ سے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے اس سے توبہ کرنے کی. اور سب سے بڑی بدبختی، حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو بھگایا جائے گا. بری موت کا سامنا کرتے لوگ بدعت کی وجہ سے آپس اختلافات بڑھتے ہیں. اب آئیے حدیث سنتے جائیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسلام کے اندر کوئی ایسا طریقہ کوئی شخص ایجاد کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ عمل کریں گے تو سارے لوگوں کا گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے ایجاد کیا ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے. وقت کم اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، آگے سنیے. بخاری کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں حوض کوثر کے پاس آؤں گا, میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانا شروع کروں گا. اتنے میں میرے امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے انہیں میں حوض کوثر کا پانی پلانا چاہوں گا. اتنے میں جبریل امین آئیں گے اور انہیں ان کے اور میرے درمیان حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول, آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے موت کے بعد ان لوگوں نے کیسی بدعت ایجاد کر دی ہے, آپ کی دین کو برباد کر دیا, آپ کی دین کی شناخت کو مٹا دیا. ان لوگوں نے آپ کے موت کے بعد کتنی بدعت ایجاد کر دی ہے, آپ کی شریعت کو ان لوگوں نے ختم کر دیا, ان لوگوں نے مختلف بدعت ایجاد کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, برباد ہو یہ لوگ, ہلاک ہو, ان لوگوں کو مجھ سے دور لے جاؤ, ان لوگوں کو مجھ سے دور بھگا کے لے جاؤ جن لوگوں نے میرے بعد میری شریعت میں بدعت ایجاد کی ہے. ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے, دور بھگایا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نصیب نہیں ہوگی. اور حوض کوثر کا پانی جو شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب لم یظمأ ابدا, ایک بار جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا, پھر پیاس نہیں لگے گی. ایسے لوگ بدبخت ہوں گے, ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا, اللہ کے رسول سے ملاقات بھی نصیب نہیں ہوگی. طبرانی کی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ, اللہ رب العالمین نے ہر بدعتی سے انکار کر دیا کہ اس کی توبہ کو قبول کرے. یعنی بدعتی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے, صاحب بدعت جب تک بدعت میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ قبول نہیں کرتا ہے, توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ, صاحب بدعت کی عبادت کو قبول کرنے سے اللہ نے انکار کر دیا. اب بتاؤ, بدعتی جب تک بدعت میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو کتنی بڑی بدبختی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے, اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے. حوض کوثر سے دور بھگایا جائے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دور بھگایا جائے گا. کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے, جو کسی بدعتی کی مدد کرتا ہے, ملعون ہے. اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. تو گویا کہ بدعتی کا ساتھ دینا, ان کی مدد کرنا یہ کیا ہے, حرام ہے اور لعنت ایسے لوگوں پر. اسی لیے یاد رکھو اس حدیث سے, جہاں پر بدعت چل رہی ہے, جہاں کے لوگ بدعت میں مبتلا ہے, وہاں کے مساجد میں, وہاں کے مکاتب میں, وہاں کی دینی جو بھی ہے اب وہاں پر مدد نہیں کر سکتے. جہاں پر بدعت چل رہی ہے اس بدعت میں آپ تعاون بھی نہیں کر سکتے, بدعتی کی آپ تعاون نہیں کر سکتے اور بدعت کی کبھی بھی آپ تعاون نہیں کر سکتے. اس بات کو یاد رکھیں, حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بدعتی کی مدد کی, بدعتی کو پناہ دیا, اس کو اپنے ساتھ ملا لیا, اس نے صحبت اختیار کی, ملعون ایسے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعت سے دور رہیں. خاص مشہور چند بدعتیں آپ کے سامنے گرا رہا ہوں, آپ لوگ سنیے, وقت بھی کم ہے. تقلید شخصی بدعت ہے, عید میلاد النبی بدعت ہے, شب معراج بدعت ہے, شب برات بدعت ہے, رجب کے کنڈے منانا بدعت ہے, رسومات محرم بدعت ہے, عبد القادر جیلانی کے نام سے 11ویں یا فاتحہ منانا بدعت ہے, مزارات پر عرس اور میلے کرنا بدعت ہے, قرآن خوانی میت کے نام سے قرآن خوانی کرنا بدعت ہے, میت کی طرف سے 10واں 40واں 20واں عرس برس یہ سب بدعت ہے, شادی بیاہ میں جہیز لینا دینا یہ سب بدعت ہے, برتھ ڈے منانا بدعت ہے, نماز روزے اور وضو کی نیت زبان سے کرنا یہ بدعت ہے, یا علی یا رسول اللہ یا حسین کے نعرے لگانا بدعت ہے, ختم یاسین شریف بدعت ہے. یاسین کے تعلق سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے, جو لوگ یاسین ختم یاسین کرتے ہیں یہ بدعت ہے. قبر پر مزارات پر گنبد لگانا بدعت ہے, مزارات کو غسل دینا بدعت ہے, مزارات پر چراغاں کرنا بدعت ہے, قبروں پر چادر چڑھانا, پھول چڑھانا, اذان دینا, قرآن پڑھنا پڑھانا بدعت ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے, وضو میں گردن کا مسح کرنا بدعت ہے, قبر پر قرآن مجید
پڑھوانا بھی بدعت ہے. اسی طرح دونوں ہاتھ سے مصافحہ پکا کرنا بدعت ہے. ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے. معانقہ عید کرنا بدعت ہے. عید کے دن ایک دوسرے سے گلے ملنا یہ بدعت ہے. معانقہ کرنا کبھی آپ اپنے بھائی سے بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں تبھی معانقہ کرنا ہے. عید کی مناسبت سے معانقہ کرنا یہ بدعت ہے. جمعہ کے دن تین خطبے دینا بدعت ہے. عبد القادر جیلانی کے نام سے نماز پڑھنا جسے نماز غوثیہ کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے. اس کے علاوہ صوفیوں کی جو بدعتیں کتنی بدعتیں ان لوگوں نے شریعت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. مسجد نبوی کا گنبد اللہ کے رسول کی قبر پر گنبد کن لوگوں نے بنایا؟ ترکی والوں نے بنایا. ان بدعتیوں صوفیوں نے بنایا. مسجد نبوی کی جو اصل جگہ ہے اصل مسجد ہے کتنا نقش و نگار کتنی بدعت ان لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے. ان صوفیوں نے بدعتیوں نے شریعت کی اصل چہرہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعت کو سمجھیں. بدعت جیسے خطرناک گناہ سے دور رہے اپنے اولاد کو اپنے عیال کو دور رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک و بدعت سے بچنے دور رہنے کی اللہ رب توفیق عطا فرمائے. بدعت و خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. باری الہ رمضان المبارک آ رہا ہے. ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. رمضان المبارک میں ہمیں نمازیں روزے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے. رمضان المبارک کے لیے اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے. اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں عبادت ہمیں نصیب فرمائے. امین. بار الہ ہم میں سے جو شخص بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. بار الہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار الہ ملک میں امن و شانتی عطا فرما. بار الہ توحید کے مطابق ہمیں قائم و دائم رہنے اور توحید کے مطابق چلنے شرک سے اور بدعت کے راہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.